ویلکم ٹو lapidia.net۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے انفارمیشن دینا چاہوں گا جو کہ بہت کامن بھی ہے، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ میں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹائیفائڈ فیور یا انٹیرک فیور۔ تو اس کے بارے میں کوشش تو پوری کروں گا کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ یہ ٹائیفائڈ فیور کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا سائن سمٹم ہے اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں، ساری چیزوں کو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ ٹائیفائڈ فیور کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کون سا سیمپل آپ لیں گے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے ویڈال ٹیسٹ ایڈوائز کرنا ہے یا ٹیفی ڈاٹ ایڈوائز کرنا ہے تو اس کے لیے ہم وینس بلڈ لے کے اسے سیرم پریپیئر کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس کی فیسز لے کے ان کو بھی کلچر کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے بلڈ کلچر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ یورین کلچر بھی کر سکتے ہیں، اور لاسٹلی اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو بون میرو کو بھی کلچر کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے پریکاشنز کیا لینی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پریکاشن ہے وہ ہے ویڈال ٹیسٹ کے بارے، کیونکہ ویڈال ٹیسٹ بہت ہی کامن ہے۔ تو ویڈال ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے 7 سے 10 دن کے بعد۔ جب ایک پیشنٹ کو بخار ہو جائے تو اس کے فوری اگر پہلے 3-4 دن میں اگر کریں گے تو آپ ویڈال ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کا کلچر کر لیں۔ اب آ جاتا ہے کہ ہاؤ یو ڈیفائن، کہ آپ ٹائیفائڈ فیور کو ڈیفائن کیسے کریں گے۔ تو ٹائیفائڈ فیور جو بیسیکلی ہے یہ ہے انفیکشن بائی سالمونیلا ٹائفی اور سالمونیلا پیریٹائفی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ از پریزنٹ ان دا ہیومنس، کہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے، اور نو اینیمل ریزروائر ہیز بین فاؤنڈ، تو جانوروں میں کہیں یہ نہیں پایا گیا۔ اس کے بعد ٹپیکلی ٹائیفائڈ فیور کے اندر ایک تو پیشنٹ کو ٹیمپریچر ہوگا، اس کے ساتھ بریڈی کارڈیا ہوگا، اس کے دل کی جو رفتار ہے وہ ذرا سلو ہوگی، ہیڈ ایک ہوگا، کف سپلینومیگلی اور لیکوپینیا۔ مطابق اگر آپ اس کا سی بی سی کرائیں گے تو اس کا لیکوسائٹ کاؤنٹ جو ہے نا کم آئے گا۔ اس کے بعد آ جائے کہ اس کی ایپیڈیمیالوجی کیا ہے، تو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ موسٹلی پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، اور یہ 13 سے لے کے 17 ملین کیسز اس کے تھرو آؤٹ دا ورلڈ رپورٹ ہوتے ہیں، اور جس میں سے 60,000 جو مریض ہیں وہ بیچارے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ہاؤ یو ول کلاسیفائی سالمونیلا ٹائفی، تو اگر سالمونیلا ٹائفی بھی ہے اور سالمونیلا پیراٹائفی جو ہے وہ اس میں ABC ہوتا ہے، اور اگر سالمونیلا ٹائفی کو اگر آپ نے کلاسیفائی کرنا ہے تو وہ ان 3 ٹائپس میں کلاسیفائی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہاؤ یو ول ڈسکرائب دی مائکروبیولوجی آف دا سالمونیلا۔ اچھا، مائکروبیولوجی میں ایک تو یہ ہے کہ یہ گرام نیگیٹو بیسیلائی ہیں، راڈ شیپ، اور یہ نظر آتے ہیں ایز سنگل پیئرز یا چین کی شکل میں۔ اچھا، یہ موٹائل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ایروبک ہوتے ہیں، ان کو آکسیجن بھی چاہیے گروتھ کے لیے، نان لیکٹوز فرمنٹر ہوتے ہیں، اور پروڈیوس H2S گیس یہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے کہ کیونکہ اکثر لوگ ویڈال ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں نا تو اس میں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن کیا۔ ویڈال ٹیسٹ میں 3 قسم کے اینٹیجنز ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے سومیٹک اینٹیجن جو اس کی باڈی کے اندر پر موجود ہوتا ہے بیکٹیریا کے، اس کو ہم کہتے ہیں او اینٹیجن۔ اس کے بعد جو اس کے فلیجلا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ موٹائل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایچ اینٹیجن، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے کیپسولر، اس کو ہم کہتے ہیں V1 اینٹیجن۔ تو 3 قسم کے اینٹیجن ہو گئے، ایک ہو گیا اس کی باڈی کے اندر سومیٹک اینٹیجن، ایک ہو گیا فلیجلر اینٹیجن، اور تیسرا ہو گیا V1 اینٹیجن کیپسولر اینٹیجن۔ اب ان تینوں کے خلاف بھی اینٹی باڈی بن جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی او اینٹی باڈی، اینٹی ایچ اینٹی باڈی اور اینٹی وی اینٹی باڈی۔ اب آپ آ جائیں، یہ میں نے ڈائیگرامیکلی بتایا کہ ٹائیفائڈ فیور کی پیتھولوجی کیسے بیان کی جا سکتی ہے، تو وہ آپ اس میں میری اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد اس کا انکوبیشن پیریڈ کتنا ہے۔ انکوبیشن پیریڈ جو ہوتا ہے 5 to 14 days ہے، اینڈ سم ٹائم از لانگر 1 to 3 weeks۔
اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی آپ اس کی پیتھولوجی جو ہے ٹائیفائڈ فیور کی وجہ سے کیسے آپ بتائیں گے. ایک تو اس میں انٹیرک فیور، گیسٹرنٹرائٹس اور سیپٹیسیمیا ہو جاتا ہے. پھر آپ میں نے اس ڈائیگرام میں بتایا انٹیرک فیور پیتھوجینیسس کہ کون کون سے یہ آرگن کو کس طرح پھیلتا ہے. پہلے انجیکشن ہو گئی، اس کے بعد جی آئی ٹی میں گیا، پھر بلڈ، پھر اس کے بعد لیور، سپلین، گال بلیڈر، اور اس کے بعد دوبارہ پائر پیچز آف دا انٹسٹائن کے اندر چلا جاتا ہے. اس کے بعد فیسز میں سکریٹ ہوتا ہے. پھر آ جاتا ہے کہ اس کی سٹیجز کیا ہے. پہلی سٹیج جو ہے نا وہ تو ہے بیکٹیریمیا کی سٹیج ہے. پھر اس کے بعد ان پیشنٹ سپلینوں میں گلی ہو جاتی ہے. پھر تھرڈ ویک میں جو ہے انٹسٹائن کے جو پائر پیچز ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. یہ ڈائیگرام میں میں نے پوری طرح ایکسپلین کیا ہے. اور اس کے بعد کولونائزیشن دا گال بلیڈر میں بھی ہو جاتی ہے جو کہ کرونک سٹیج کو انڈیکیٹ کرتی ہے. تو دوبارہ آپ آ جاتے ہیں کہ واٹ آر دی سٹیجز آف ٹائیفائڈ فیور. تو ایک تو وہی ہوگی جو فیور ہے، پھر سیپسس، گیسٹرنٹرائٹس اینڈ کیریئر سٹیج. تو ابھی ہم مزید کیریئر سٹیج کے بارے ڈسکس کریں گے. پھر آپ اس ڈائیگرام میں مزید دیکھیں اس کی پیتھولوجی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں سائن اینڈ سمٹم. اس کے اندر ایک تو فیور ہوتا ہے. اس کے بعد بریڈی کارڈیا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنا اس کا فیور ہے پلس اس کے مقابلے میں سلو ہوگی، سپلینوں میں گلی ہوگی. جی آئی ٹی سمٹم ہو سکتے ہیں، ڈائریا 30 to 60% میں نظر آئے گا، اور لیکوپینیا، اور اس کے ساتھ لیمفوسائٹوسس ہوتی ہے. پھر آتا ہے کہ کمپلیکیشنز کیا ہیں ٹائیفائڈ فیور کی. اس کی کمپلیکیشن میں مننجائٹس ہے، لوبار نمونیا، آسٹیوملائٹس، انٹسٹائنل ہیمریج بھی ہو سکتی ہے، انٹسٹائنل پرفوریشن بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد بائی دا 4 week آف دا illness پیشنٹ گریجولی 4 ہفتے کے بعد مریض آہستہ آہستہ امپروو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پہ میں نے ڈائیگرامیٹیکلی دوبارہ اس کی پوری سٹیجز میں نے ایکسپلین کر دی ہیں. اب آپ آ جائیں کہ جو میں نے بتا رہا تھا نا کرونک سٹیج یا کیریئر سٹیج کو ہم کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. رفلی 30% آف دا پیشنٹ بیکم کیریئر. اور یہ جو جراثیم ہے اس کے سیلمونیلا کے، یہ جا کے گال بلیڈر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو ایریڈیکیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو سم ٹائم اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایریڈیکیٹ اٹ. اب آ جاتا ہے کہ آپ انٹیرک فیور کو ڈائگنوز کیسے کریں گے. ایک تو میں پہلے بتا چکا ہوں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروا لیں جس میں ٹی ایل سی لو آئے گی. اس کے بعد بلڈ کلچر کر سکتے ہیں، بون میرو کلچر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سٹول کلچر اور یورین کلچر اور سیلمونیلا سیرالوجی. سیلمونیلا سیرالوجی میں پھر وہی میں کہوں گا او اینٹیجن، ایچ اینٹیجن اور ان کے خلاف جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. اب واٹ از دی سگنیفیکینس آف وڈال ٹیسٹ. وڈال ٹیسٹ میں سب سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پازیٹیو ہوتا ہے آفٹر 7 to 10 days کے بعد، اس سے پہلے یہ نیگیٹیو آئے گا. اور وڈال ٹیسٹ کے اندر جو او اینٹیجن کے خلاف جو او اینٹی باڈی بنتی ہیں وہ 1:80 ہم کہتے ہیں سسپیشس، اگر مریض کو ویکسینیشن نہیں ہوئی تو. اگر اس کا لیول ہو جاتا ہے 1:160 تو وہ اسٹرانگلی پازیٹیو ہے. اگر 1:320 آتا ہے ٹیٹر تو وہ بھی پازیٹیو ہے. تو او اینٹیجن، وہ اینٹی باڈی جو ہیں وہ ارلی اپیئر ہوتی ہیں اور ارلی ڈس اپیئر ہوتی ہیں، جبکہ ایچ اینٹیجن جو ہے وہ لیٹ اپیئر ہوتا ہے اور لیٹ ڈس اپیئر ہوتا ہے. اس کے بعد اگر وی اینٹیجن کے خلاف اگر آپ اینٹی باڈی کو چیک کریں تو یہ کرونک جو کیریئرز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پازیٹیو آتا ہے. یہ میں نے ڈائیگرامیٹیکلی وڈال ٹیسٹ آپ کو بتا دیا، اس کی سیریل ڈیلیوشن کیسے کرنی ہے، اس کے بعد اس کی ریڈنگ کیسے کرنی ہے. پھر آج کل جو بہت ہی پاپولر ہوا ہے وہ ہے ٹائفی ڈاٹ. لیکن ٹائفی ڈاٹ کا وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ فرسٹ 2 to 3 days میں پازیٹیو ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر IgG/IgM پریزنٹ ہو تو ایکیوٹ انٹیرک انفیکشن ہو تو کہتے ہیں ایکیوٹ انٹیرک فیور ہم کہہ دیتے ہیں. اگر صرف IgG پازیٹیو ہو تو پاسٹ انفیکشن ہے. اگر IgM پازیٹیو ہو صرف تو ارلی ایکیوٹ انفیکشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں نے یہ سمری دے دی ہے پوری ٹائفائڈ فیور
کو کیسے آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ایک تو وڈال ٹیسٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 7 days کے بعد پازیٹیو آئے گا, اور ارلی بلڈ کلچر جو کہ 80 to 90% میں پازیٹیو آئے گا. فرسٹ 2-3 days میں اگر بلڈ کلچر کریں گے تو وہ پازیٹیو آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد فرسٹ ویک میں فیکل کلچر فیسز اگر کلچر کرائیں تو وہ پازیٹیو آئے گا, اور اس کے بعد ان کی ڈیکریزنگ پازیٹیوٹی ہو جاتی ہے. اسی طرح یورین کلچر تقریباً 3rd week کے بعد پازیٹیو ہوتا ہے. تو یہ تھی سارا ڈائریکٹ فیور. اب میں نے اس کو سمرائز کر دیا کہ ٹوٹل پہلا تو جو فرسٹ ویک میں نا آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں بلڈ کلچر, اور اسٹول کلچر ڈیورنگ دا لیٹر پارٹ آف دا 2nd week میں پازیٹیو آئے گا. پازیٹیو اسٹول میں لاسٹ فار لانگر پیریڈ. جو اسٹول کلچر جو پازیٹیو ہوتا ہے وہ کافی عرصہ رہ جاتا ہے. یورین کلچر ڈن ان 3rd اور 4th week میں پازیٹیو ہوتا ہے یورین کلچر جو ہوتا ہے, اور وڈال میں آلریڈی آپ کو بتا چکا. اب آپ انٹرک فیور کو ٹریٹ کیسے کریں گے؟ اس کی جو ڈرگ آف چوائس ہے وہ ہے سپرافلاکساسین. کلورمفینیکول پرانے وقتوں میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آتے کو ٹرائمیکسازول. اب ہم آ جاتے ہیں ہاؤ ٹو ٹریٹ دی کیریئر آف انٹرک فیور. جو کیریئر سٹیج ہے ان کو آپ کیسے ٹریٹ کریں گے؟ کئی دفعہ تو آپ کو اس کی کولیسسٹیکٹمی کرنی پڑ جاتی ہے, اور ان مریضوں کو جو اینٹی بایوٹک فار لانگر پیریڈ کے لیے دینا پڑتے ہیں, جیسے ایمپیسلین ہے, کلورمفینیکول از ناٹ سوٹیبل فار کیریئرز, اور سپرافلاکساسین از اگین گڈ چوائس. اب آتا ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول دا ٹائیفائڈ فیور. تو آپ اس ٹائیفائڈ یا انٹرک فیور کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے ہائیجینک میجرز, کہ آپ کلین واٹر سپلائی ہو, ایڈیکویٹ ڈسپوزل آف جو ہے فیسز وغیرہ کی ایڈیکویٹ ڈسپوزل ہونی چاہیے. اور جب بھی آپ واش روم سے ہو کے آئیں تو آپ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھو لیں, کم از کم 2-3 دفعہ تو ضرور دھوئیں. اور اس کے بعد آ جاتی ہے ویکسینیشن, اور ویکسین بھی انجیکٹیبل بھی ہے اور اورل بھی ویکسین موجود ہے. تو یہ تھا یہ سمری اباؤٹ دی انٹرک فیور یا ٹائیفائڈ فیور جس کو ہم کہتے ہیں. اگر آپ کو یہ ساری ڈیٹیل چاہیے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی. اور آئی ایم تھینک فل کہ آپ نے میرا لیکچر سنا. نو ڈاؤٹ یہ اٹ واز اے شارٹ سمری آف دی انٹرک فیور. کافی لمبا ٹاپک ہے, تو اس کو میں نے کوشش کی ہے سمرائز کر دوں. تو تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اور once again, thanks. And if you want more detail, go to labpedia.net. Thank you.